بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب۔ گزشتہ رات اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، بہت بڑی خبریں سننے کو ملی، جس میں کافی لوگ زخمی بھی ہوئے، اس کے علاوہ کچھ اموات بھی ہوئیں۔ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، کچھ وہ فوت ہوئے، 2 کی تو آفیشیل طور پہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ رینجرز کے 4 اہلکار ہیں جو فوت ہوئے ہیں۔ عطا طارر صاحب ہو گئے، محسن نقوی ہو گئے، عظمیٰ بخاری ہوگی، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے پسپا کر دیا، یہ لوگ کفن پہن کے یہاں پہ آئے تھے اور اس کے بعد یہ بھاگ کے چلے گئے۔ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے بھاگنا ہی تھا، جب اتنی تعداد میں گولیاں چلے گی، شیلنگ ہوگی، تو پھر انہوں نے بھاگنا ہی ہے۔ نہتے لوگ تھے، 3 دن سے تھکے ہوئے تھے، ان کے کھانے پینے کا سسٹم نہیں تھا، اسلام آباد پورا بند تھا، ہوٹل بند تھے، دکانیں بند تھیں، پانی نہیں مل رہا تھا، کھانا پینا نہیں مل رہا تھا، اس کے علاوہ ٹھنڈ تھی، ان کے سونے کا کوئی ارینجمنٹ تھا نہیں۔ تو ان لوگوں نے پھر بھاگنا ہی تھا، اور گولی کے سامنے ہر بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، نہ آپ کھڑے ہو سکتے ہو، نہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں، نہ میں اتنا بہادر ہوں، نہ آپ اتنا بہادر ہو۔ جب گولیاں چلتی ہیں تو اس کے سامنے بڑے بڑے لوگ گھبرا جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، تو گھبرانا ہی تھا۔ جب گولیاں لگ رہی تھیں تو ڈرنا ہی تھا، ہر بندہ ڈرتا ہے، گنڈا پور صاحب ہیں وہ ڈرتے ہیں، بشرا بی بی ہے وہ ڈر گئی تھیں، تو تمام لوگ وہاں پہ جو موجود تھے وہ ڈر گئے تھے، کیونکہ اتنی شدید وہاں پہ فائرنگ ہو رہی تھی۔ اور یہ جو آپریشن سٹارٹ ہوئے پہلے ہوائی فائرنگ سے سٹارٹ ہوا ہے، اب اس دوران کچھ لوگوں کو لگی ہیں جس میں وہ بول رہے ہیں کہ سنائپرز نے ہمیں ہٹ کیا ہے، ان کی گولی سے فوت ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ویڈیو ہے جو آج سارا دن ٹرینڈنگ بنی رہی، جس میں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے کنٹینرز کے اوپر، 3 کنٹینر ہیں جس کے اوپر وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک آتا ہے فورسز کا اہلکار، وہ اس کے اوپر سے نیچے گرا دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک سانحہ تھا کہ آپ ایسا بندہ جو نماز پڑھ کے دعا مانگ رہا ہے، اگر اس نے آپ کی ریڈ لائن کراس کی تھی تو آپ اس کو گرفتار کر لیتے، یہی کر سکتے تھے نا، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو گرفتار کر لیتے، اس کو گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ ایک بہت بڑی غلط چیز ہوئی ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ ابھی ٹرینڈنگ چل رہی ہے، بہت سارے کیمروں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ یہ جو سانحہ ہوا اس میں غلطی کس کس کی تھی، پی ٹی آئی کی کیا غلطیاں تھیں، ہماری حکومت کی کیا غلطیاں تھیں، اور جو لوگ بول رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس ٹائم پہ ختم ہو چکی ہے، یا پھر خان کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم تھی، یہ ایک ڈر تھا جو حکومت پہ تھا، جب بھی یہ لوگ بولتے تھے ہم آئیں گے تو حکومت آگے سے تھوڑا گھبرا جاتی تھی، اور اب حکومت کو ڈر ختم ہو گیا۔ محسن نقوی صاحب نے یہ بات بولی تھی کہ 5 منٹ کی کہانی ہے ساری، 5 منٹ کے اندر بس فائرنگ ہوگی، سارا کچھ ختم ہوگا۔ انہوں نے بالکل ٹھیک بات بولی تھی، اور انہوں نے اس کو کر کے بھی دکھایا ہے۔ تو 5 منٹ کے اندر، مطلب 5 منٹ ہی تھے، 10-15 منٹ ہوائی فائرنگ ہوئی ہے، میں وہاں پہ موقع پہ موجود تھا، 10-15 منٹ ہوائی فائرنگ ہوئی ہے، اس کے بعد پھر کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں، کچھ اسٹریٹ فائر بھی ہوئے ہیں۔ اب یہ اسٹریٹ فائر کس نے کیا، اندھیرا اتنا زیادہ تھا، ہر بندہ بھاگ رہا تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ تو ہم یہ کہیں کہ وہ رینجرز نے مارے یا جس نے بھی مارے، بہرحال اسٹریٹ بلٹس لگی تھیں، اور کچھ ہاسپٹل نے اپنے نمبرز بھی دے دیے، جس میں پولی کلینک نے بول دیے کہ ہمارے پاس 2 بندے ہیں، وہ اس کے علاوہ جو باقی بندے ہیں وہ زخمی ہیں۔ خیر، یہ زخمی اور ہلاکتیں یہ ایک لمبا ڈیبیٹ ہے، یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہے، اس پہ ہم بات کسی اور ٹائم پہ کریں گے۔ اس ٹائم پہ ہمیں بات کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ اتنے لوگ جو زخمی ہوئے، جو مرے، جو اسلام آباد سے بھاگے، یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی عسکری جماعت تو ہے نہیں ہے، سیاسی جماعت ہے، وہ لڑنے تھوڑی آئے تھے، وہ تو یہاں پہ آئے تھے، نہتے آئے تھے، خالی آتے۔ تو اس پہ پھر عطا طارر صاحب، محسن نقوی صاحب، عظمیٰ بخاری صاحبہ جو یہ ابھی بیان دے رہے ہیں کہ کھڑے رہتے وہ لوگ، نہ جاتے، کفن باندھ کے آئے تھے، بھاگ گئے، یہ وہ، تو اس قسم کی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ اپنے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا آپ کی اپنی عوام ہے؟ یہ کوئی باہر سے نہیں آئے تھے، یا آپ کے اپنے لوگ ہیں، یا آپ کا اپنا ایسٹ ہے، آپ اپنے ایسٹ کو ضائع کر رہے ہو، آپ نفرتیں پھیلا رہے ہو۔ پہلے آپ نے یہ سب چیزیں نہیں کرنی تھی، کسی کے مائنڈ میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ خاقان عباسی صاحب نے یہ بات بولی تھی کہ کبھی بھی گولی نہیں چلے گی، جو ریاست ہے کبھی اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلاتی، یہ ڈنڈے مارے گی، یہ شیلنگ کرے گی، کچھ مذاکرات ہوگی، اور ہم نے دیکھا بھی مذاکرات بھی چل رہے تھے، شیلنگ بھی ہو رہی تھی، ڈنڈے بھی مارے جا رہے تھے، کبھی کارکنان کی طرف سے پکڑے جاتے تھے پولیس والے، کبھی پولیس والوں کی طرف سے وہ پکڑے جاتے تھے، تو ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ لیکن چیزیں کچھ اچھی بھی ہوئیں بیچ میں۔ پی ٹی آئی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو اس بات کا اندازہ تھا، بیرسٹر گور کو اس بات کا اندازہ تھا، شیر افضل مروت کو اس بات کا اندازہ تھا، گنڈا پور کو صاحب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کا رزلٹ ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے وہ ڈی چوک کی طرف نہیں جا رہے تھے، وہ سنجانی کی طرف زور مار رہے تھے، لیکن بشرا بی بی تھیں وہ بضد تھیں کہ ہم نے جانا ہے ڈی چوک، وہاں پہ جا کے ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا ہے، اور ہم خان صاحب کو لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ گنڈا پور صاحب نے کئی دفعہ وہاں سے نکلنے کی بھی کوشش کی، لیکن کارکنان تھے، انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا، انہوں نے بولا جی اس دفعہ آپ کہیں پہ نہیں جاؤ گے، آپ جب بھی جاتے ہو آپ غائب ہو جاتے ہو۔ تو جب یہ آپریشن سٹارٹ ہوا تو گنڈا پور صاحب، بشرا بی بی وہاں پہ موجود تھی، لائٹس وہاں پہ نہیں تھے، جو کنٹینر تھا اس کا جنریٹر خراب تھا، اب خراب تھا یا خراب کیا گیا
گیا تھا، اور اتنا بڑا جو ایونٹ تھا، اس ایونٹ کے اندر ایک جنریٹر نہیں ہوتا، اس میں کافی جنریٹر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ لوگ اپنی گاڑی میں بھی جنریٹر رکھ کے لاتے ہیں، اس لیے رکھ کے لاتے ہیں کہ ہر بندہ لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو لوگ اپنی گاڑی میں بھی رکھ کے آتے ہیں. تو یہ جنریٹر کسی کا بھی یوز کر سکتا تھا. یا پھر جنریٹر جب خراب ہوا تو جنریٹر اسلام آباد سے لینا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، یا منگانا اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو جنریٹر کس نے خراب کیا، لائٹ کیسے آف ہوئی، یہ سارا واقعہ کیسے ہوا. جب لائٹس آف ہوئیں، خاص طور پہ جب میڈیا کو یہ بولا گیا کہ آپ یہاں سے ہٹیں، آپ اپنی گاڑیاں بھی ہٹائیں، آپ خود بھی یہاں سے ہٹیں، بلڈنگس کو خالی کرا دیا گیا. اور وہاں پہ کچھ میڈیا کی بلڈنگس تھی دو، تو ان کو بھی خالی کرا دیا گیا تھا. تو جو سمجھدار لوگ تھے ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ آپریشن یہاں پہ اب ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ یہاں پہ ہوگا. اس لیے میڈیا کے جو ورکرز تھے، یوٹیوبرز تھے، وہ آہستہ آہستہ سائڈ پہ ہوتے جا رہے تھے، وہ پیچھے ہوتے جا رہے تھے. ہمارے سمیت ہم بھی تھوڑا سا پیچھے ہو گئے کہ یار یہ لائٹس بند ہو گئی ہیں، ایک دم سے خاموشی ہو رہی ہے ہر طرف، تو یہ ہو رہا کیا ہے. بات کریں گے آفٹر افیکٹس کی. گنڈا پور صاحب مانسیرا میں تھے، وہاں چلے گئے تھے، وہاں سے پھر انہیں آج زاہد چنزیب کے ساتھ ایک بیان بھی دیا، شہزادہ گشت آصف بھی ساتھ تھے، بابر سلیم بھی ان کے ساتھ تھے. انہوں نے احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، مراد سعید کی طرف سے بھی ایک پیغام آ گیا. تو یہ ساری چیزیں تو سائڈ بائی سائڈ اب چلتی رہیں گی. پی ٹی آئی کی طرف سے یہ غلطی تھی کہ پی ٹی آئی کے ارینجمنٹس کچھ ٹھیک نہیں تھے، کھانے کا سسٹم نہیں تھا. اتنے بڑے لوگ تو آپ لے آئے تھے، لیکن کھانے پینے کا یہ سسٹم آپ نہیں کر پائے تھے. اچھا، جو میڈیا پہ جو لوگ بول رہے ہیں اور حکومتی جو عہدیدار ہیں وہ بول رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پسپا ہو گئی ہے، پی ٹی آئی کو نقصان ہو چکا ہے. ایکچوئل میں پی ٹی آئی کو نقصان نہیں ہوا. اس ساری دوڑ میں، اس 3 دن میں بہت ساری لوگ، بہت سارے دماغ آپ کے ایکسپوز ہو گئے. سب سے پہلے یہ غلط فہمی دور ہو گئی ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو نیکسٹ احتجاج ہوگا اس پہ ان پہ گولیاں نہیں چلیں گی، کیونکہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ گولیاں چلیں گی. اپنے دماغ میں یہ بات تھی کہ آئیں گے، ارینجمنٹس ہیں نہیں ہیں، یہ ہفتہ تو کم سے کم رکیں گے، کیونکہ اتنے دور سے آئے ہیں، 3 دن لگائے ہیں، لوگ روڈوں پہ سو رہے ہیں. ان کی حالتیں ٹھیک نہیں تھیں، کچھ بیچ میں بیمار پڑ گئے تھے، لیکن لوگ تھے. مجھے لگا تھا کم سے کم ایک ہفتہ یہ رکیں گے، ہفتے بعد یہ یہاں سے چلے جائیں گے. پنڈی اسلام آباد کے بھی لوگ آئیں گے، ان کو کھانا پینا بھی دیں گے. اس کے علاوہ بہت سے لوگ پنڈی والی سائڈ پہ بھی آ رہے تھے کھانے پینے کے لیے بھی، تو وہاں سے بھی ان کو کھانا پینا مل رہا تھا. تو چلیں ایک ہفتہ تو میرے مائنڈ میں تھا کہ یہ وہاں پہ رکیں گے. اور یہ جو فائرنگ ہے یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اب سچویشن بہت خراب ہو چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ گنڈا پور صاحب ہیں وہ رک نہیں رہے. انہوں نے کچھ اعلانات کر دیے ہیں کہ یہ دھرنا جاری رہے گا، اور لوگوں کو بھی یہ بات پتہ لگ گئی ہے کہ ہم پہ اب گولیاں چلیں گی. اب کیا ہوگا نیکسٹ؟ یہ لوگ تیاری کے ساتھ آئیں گے. اب تیاری کیا ہوگی؟ یہ بھی اپنے ساتھ اسلحہ لے کے آئیں گے، یہ بھی اپنے ساتھ گولیاں لے کے آئیں گے. جو بھی نیکسٹ دھرنا ہوگا وہ دھرنا بغیر اسلحے کے نہیں ہوگا. لوگ اپنے ساتھ اسلحہ لے کے آئیں گے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہم پہ گولیاں چل سکتی ہیں. اب وہ اپنی تیاری کے ساتھ آئیں گے. دوسرا، لوگ حکومت سے اور متنفر ہو گئے. جو تھی نا سمپتھی وہ بھی گئی. اس کے علاوہ جو لوگ حکومت کی سائڈ سے باتیں کر رہے تھے کہ ہماری حکومت بڑی ذمہ داری سے چیزوں کو کر رہی ہے، وہ ان کو آگے آنے دے رہے ہیں. اور ہماری فورسز کا بھی وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ بڑی اچھی ہماری فورسز ہیں، یہ نہیں کریں گی. اب سب کہہ رہے ہیں کہ فورسز نے بھی غلط کیا، حکومت نے بھی غلط کیا، عوام پہ گولیاں کیوں چلائیں. دیکھیں شیلنگ ہو رہی تھی، ربر بلٹس ہو رہی تھی، آپ وہ جاری رکھتے. اس کے علاوہ آپ پانی کا استعمال کرتے، تو بہت سارے طریقے تھے ان کو منتشر کرنے کے، تو وہ اس کو یوز کرتے. لیکن انتظار نہیں کیا گیا، بس بولا کہ بھائی ختم کرو اس معاملے کو، کیونکہ یہ معاملہ اگر وہ دوسرے طریقوں سے جاتے تو 2-3 دن لگ سکتے تھے، ہفتہ لگ سکتا تھا. انہوں نے جلدی اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی ہے. پھر راتوں رات اسکول کھولنے کے بھی اعلانات کر دیے، اسلام آباد کی روڈیں بھی آزاد کر دی، لوگ آگے اپنے کاموں پہ دوبارہ سے سارے اسلام آباد کے معاملات چل پڑے، جو کہ اچھی بات ہے. لیکن اب لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہماری جو ریاست ہے ہم پہ گولیاں چلا سکتی ہے. اب وہ ریڈی ہو کے آئیں گے. اس کے مزید نقصانات ہوں گے، اس کے آفٹر افیکٹس اچھے نہیں ہیں. اور جو لوگ یہ بول رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھاگ چکی ہے، عمران خان کو نقصان ہوا، عمران خان کو نقصان نہیں ہوا. ان گولیوں کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کوئی بندہ بھی ان گولیوں کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا. اور کھڑا بھی کیسے ہوگا؟ کس نے مرنا ہے؟ گنڈا پور صاحب نے مرنا ہے؟ کبھی نہیں مریں گے. بشرا بی بی نے مرنا ہے؟ کبھی نہیں مرے گی. کوئی بھی نہیں مرے گا، کوئی بھی آگے نہیں آتا. پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ تو غائب تھی. تو گولیوں سے اگر آپ بول دو نا، پختون کہہ رہے تھے کہ جی ہم مار دیں گے، کفن لے کے آئے ہیں، تو جب گولیاں چلتی ہیں پھر کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا. ہم انسان ہیں، کوئی دوسری مخلوق تو ہے نہیں ہے کہ جب گولیاں چلیں گی ہم سامنے کھڑا رہیں گے، سینہ سامنے لگائیں گے اور بولیں گے آؤ ہمیں مارو. اس طرح تو پاسبل نہیں ہے. تو اس کا انجام کیا ہوا؟ نفرتیں بڑھی ہیں. مرا کون؟ غریب بندہ مر گیا. رینجز تھی وہ بھی غریب تھے، دوسرے پی ٹی آئی کے کارکن تھے وہ بھی غریب تھے. تو غریب مر رہا ہے، نفرتیں زیادہ بڑھ گئی ہیں، تمام چیزیں چل رہی ہیں، لوگ ڈر گئے. پنجاب کے اندر لوگ سہم گئے ہیں. پنجاب پہلے بھی نہیں نکل رہا تھا، اب مزید بھی کوئی نہیں نکلے گا. سارے میڈیا کے اہلکار ہیں، اب وہ اس پہ بات نہیں کریں گے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے، لوگ آپ سے ڈر گئے.
تو جب لوگ ڈر جاتے ہیں نا تو یہ جو ڈر اور خوف ہوتا ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. یہ بات بولنا کہ ڈر ختم ہو گیا لوگوں کے دلوں سے، نہیں، ڈر ختم نہیں ہوا، یہ ڈر مزید بڑا ہے، یہ اور بڑھے گا. اب عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ بھئی ہم کوئی حرکت کریں گے، یہ جو پہلے باتیں کرتے تھے نا جی ہمیں گھروں سے اٹھا لیتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، کسٹڈی میں رکھتے ہیں، یہ وہ، تو اس سے زیادہ بات آگے بڑھ چکی ہے. پنجاب آپ کا دوبارہ نہیں نکلے گا. اگر یہ بات پی ٹی آئی والے بولیں یا کوئی بھی بولے کہ پنجاب نکلے گا، تو میں آپ کو یہ بات بول دوں کہ پنجاب نہیں نکلے گا. اب پنجاب کیوں نہیں نکل سکتا؟ سب سے زیادہ آفٹر افیکٹس پنجاب میں آتے ہیں، کوئی کام بھی ہوتے ہیں پنجاب میں آتے ہیں، سب سے زیادہ بندے پنجاب سے اٹھائے جاتے ہیں. 950 بندہ کل اٹھایا گیا، جس میں آپ اسلام آباد سے کچھ بندے اٹھائے گئے، پھر جب اسلام آباد سے بندے اٹھائے گئے لوگ پنڈی کی طرف آگے، پھر پنڈی سے آ کے اٹھائے گئے، پھر اس کے بعد اڈوں سے اٹھائے گئے. جن لوگوں نے گھروں کو جانا تھا لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ گئے، بہت ساری چیزیں چھوڑ کے بھاگ گئے. تو یہ سارا جو سانحہ ہے یہ اتنا چھوٹا نہیں ہے. ابھی دوبارہ سے یہ چیزیں اٹھیں گی، کے پی کے سے لوگ دوبارہ اٹھیں گے، آئیں گے یہاں پہ، بلوچستان سے بھی آئیں گے، سندھ سے کوئی تھوڑی بہت آئے گی. اب بڑا دھرنا ہوگا، پی ٹی آئی اپنے تیاری کرے گی، اور اس تیاری کا کیا افیکٹ ہوگا؟ نقصان تو پاکستان کو ہوگا، ادھر سے لوگ مرے یا ادھر سے لوگ مرے. دوبارہ سے اسلام آباد بند ہوگا، کس کا نقصان ہوگا؟ پاکستان کا نقصان ہوگا. پوری ورلڈ میں اتنا پریشر پڑا ہے، یو این نے اس چیز پہ ایکشن لیا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ کیوں سامنے آئی ہے، وہاں پہ اس چیزوں میں مداخلت کیوں کی ہے، اپنے لوگوں پہ پھر گولیاں کیوں برسائی ہیں. تو یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہوتی جا رہی ہے، یہ لمبی ڈیبیٹ ہوگی اور یہ آگے بھی چلے گی. یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا، نفرتیں بڑھ چکی ہیں. جو کچھ محبتیں قریب آنے کی کوشش کی گئی تھی، اتنے ٹائم سے کچھ نہیں ہو رہا تھا، اتنے ٹائم سے چیزیں کچھ سموتھ ہونے کی طرف جا رہی تھیں، اتنی مشکل سے پاکستان کو تھوڑا بہت سنبھالا جا رہا تھا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان سب چیزوں پہ پانی پھر گیا. اب نفرتیں بہت بڑھ رہی ہیں. کے پی کے لوگ خاص طور پہ اب ایک تحریک چلے گی جس میں کے پی کے کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کی بات کی جائے گی. منظور پشتین آج بول رہا ہے کہ میں نے کیا بات بولی تھی، یہ ہماری فوج نہیں ہے. منظور پشتین وہ سارے اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا، ٹھنڈ پے گی ہے. آپ جو بول رہے تھے یہ فوج ہماری ہے، یہ لوگ ہمارے ہیں، تو آپ کے دلوں میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے. بلوچستان والے بول رہے ہیں آپ کے دلوں میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے. وہ بار بار یہی بولتے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بلوچستان میں. منظور پشتین کا اپنا ایک رونا دھونا تھا. تو آج وہ سارے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھنڈ پے گی تانوں. سمجھا رہے تھے کہ بھائی نہ کریں اعتبار، اور ریاست نے اتنا غلط کام کیا کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہو. 100 طریقے اور تھے، بات مان لیتے ان کی کچھ باتیں مان لیتے، کچھ اپنی منوا لیتے، تھوڑا سا ٹائم دے دیتے، کچھ بندوں کو بیچ میں ڈال دیتے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھیں. کوشش بھی کی ہے، یعنی کہ کوشش نہیں ہوئی. 3 دن مذاکرات چلتے رہے جو کہ ناکام ہوئے ہیں. بڑے اینڈ پہ جا کے انہوں نے سارا معاملہ کیا ہے. لیکن اب اس کا ذمہ وار کون ہے؟ پی ٹی آئی لیڈرشپ وہ چلے گی اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھی ہے، حکومتی عہدیدار ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو بیچارے مر گیا ان کا کیا، جو زخمی ہوا ان کا کیا، اور باقی اب جو آفٹر افیکٹس آئیں گے ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ اب کے پی کے تیاری کے ساتھ آئے گا. اور یہ جو تیاری ہے اس کو چاہے آپ دہشت گردی کا نام دے دو، اس کو آپ غنڈہ گردی کا نام دے دیں، جو بھی آپ اس کو نام دے دو، لیکن اب یہ لوگ تیاری کے ساتھ آئیں گے. کے پی کے وہ ایریا ہے جہاں پہ اسلحہ بنتا ہے، جہاں پہ اسلحہ بنایا جاتا ہے. لوگ گھروں کے اندر اسلحہ بناتے ہیں، لوگ اپنے جیبوں میں اسلحہ لے کے پھرتے ہیں. تو یہ جو عوام یہاں پہ آئی تھی یہ بغیر اسلحے کے آئی تھی. کیوں؟ کیونکہ اسلام آباد کے اندر وہ خود کو سیف فیل کرتے ہیں. ہم لوگ بھی جب اسلام آباد پنڈی میں آتے ہیں تو ہم جہاں پہ رہتے ہیں تو ہم بھی اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں سیف. ہمیں اس پنڈی اسلام آباد میں اسلحہ لے کے کسی کو پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. کراچی کے اندر پھر مسئلے ہیں، لیکن پنڈی اسلام آباد کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جب بھی یہ لوگ اسلام آباد میں آتے تھے تو یہ یہاں پہ بغیر اسلحے کے آتے تھے. یہ اسلام آباد میں گھومنے آتے تھے، فیصل مسجد گھومتے تھے، شکر پڑیاں گھومتے تھے، یہ فیملیز کے ساتھ آتے تھے. یہ لوگ کے پی والے جب اسکول ٹور ہوتا تھا وہ اسلام آباد کے اندر ہوتا تھا اور یہ سیف سمجھتے تھے اپنے بچوں کو، بچیوں کو. لیکن اس صورتحال کے بعد بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. اب لوگ اپنے بچے اسلام آباد نہیں بیچیں گے. اب جو اسکولس کے ٹورز ہیں وہ اسلام آباد کے نہیں ہوں گے. دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ کوئی سبب بنائے اور ہماری مشکلات آسان ہو جائیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.